السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ کتاب الوضو جلد اول، اور پچھلے درس میں باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج ہم باب ما لم یتوضأ الا من الغشی المثقل، یہ جو باب ہے یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، اور جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، باب من لم یتوضأ الا من الغشی المثقل، جس کے نزدیک صرف بھاری غشی سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ حصر کیسے صحیح ہوگا جبکہ بھاری غشی کے علاوہ وضو کے اور اسباب بھی ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حصر مخاطب کے اعتقاد کے اعتبار سے ہے۔ گویا کہ مخاطب یہ سمجھتا تھا کہ مطلقاً غشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ غشی خفیف ہو یا ثقیل ہو، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کا رد کرنے کے لیے حصر کے ساتھ عنوان قائم کیا کہ صرف بھاری غشی سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اور باب سابق یعنی اس سے پہلے والا جو باب ہے، اس کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہے، اور اس باب میں یہ بیان ہے کہ غشی خفیف کی وجہ سے وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سے پہلے والے باب میں اور اس باب میں مناسبت اور مطابقت پائی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 184، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروۃ عن امرأته فاطمۃ عن جدتها اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ انہا قالت اتیت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خسفت الشمس فإذا الناس قیام یصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت النعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته۔ چلیے ترجمہ بتا رہے ہیں اس حدیث کا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی، از ہشام بن عروہ، از زوجہ خود فاطمہ، از جدہ خود یعنی اپنی دادی حضرت فاطمہ جو ہے وہ اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابو بکر
رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ اس وقت سورج کو گہن لگا ہوا تھا، بس اس وقت لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ بس میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ کوئی علامت ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا ہاں۔ میں کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر مڑے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ نے فرمایا جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تو اس چیز کو میں نے اپنی اس جگہ میں دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبر کے اندر فتنے میں مبتلا کیا جائے گا جو دجال کے فتنے کے مثل ہوگا یا قریب تر ہوگا۔ راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا، تمہارے پاس کسی کو لایا جائے گا، بس کہا جائے گا اس شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے؟ بس ہاں رہا ایمان والا یا یقین والا؟ راوی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں حضرت اسماء نے کیا کہا تھا، بس وہ کہے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے پاس دلائل اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ہم ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی پیروی کی۔ بس کہا جائے گا تم آرام سے سو جاؤ۔ بس تحقیق یہ ہے کہ ہم کو معلوم تھا کہ تم ضرور ایمان لانے والے ہو۔ اور رہا منافق یا شک کرنے والا، راوی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا۔ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی کہہ دیا۔ بہرحال یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری صفحہ نمبر 86 میں مطالعہ فرما لیں، یعنی یہ حدیث جلد اول کی صفحہ نمبر 86 پر گزر چکی ہے، اس کا وہاں پر شرح اور اس کی جو بھی تحقیق ہے وہاں پر آپ مطالعہ کر لیں۔ چلیے باب مسح الرأس کلہ، پورے سر کا مسح کرنا، یعنی پورے سر کے مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ باب سابق کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں غشی مستقل میں وضو کا حکم تھا اور اس باب میں سر کے مسح کا ذکر ہے، اور سر کا مسح وضو کا جز ہے، تو اس باب کی باب سابق کے ساتھ وہ مناسبت ہے جو جز کی کل کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے والا جو باب تھا وہ اور اس باب میں مناسبت بتا رہے ہیں کہ جز اور کل کی نسبت دونوں بابوں کے درمیان ہے۔ لقول اللہ تعالی وامسحوا برؤوسکم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ امام بخاری نے سورہ المائدہ آیت نمبر 6 سے پورے سر کی مسح کرنے پر استدلال کیا ہے، اور یہ استدلال اس وقت مکمل ہوگا جب برؤوسکم میں با زائدہ ہو۔ وقال ابن المسیب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، اور ابن مسیب نے کہا عورت بھی مرد کی طرح ہے، وہ اپنے سر کا مسح کرے گی۔ اس تعلیق کی اصل اس حدیث میں ہے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، از سفیان عبد الکریم از سعید بن مسیب، انہوں نے کہا عورت اور مرد مسح کرنے میں برابر ہیں۔ اس تعلیق کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اصل مسح میں عورت مرد کے برابر ہے، اور امام احمد سے منقول ہے کہ عورت کے لیے سر کے اگلے حصے پر مسح کرنا کافی ہے، لہذا یہ اثر امام بخاری کے موافق نہیں ہے۔ وسئل مالک ایجزئ ان یمسح بعد الرأس فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید، اور امام مالک سے سوال کیا گیا کیا سر کے بعض حصے پر مسح کرنا کافی ہے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث سے استدلال کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث حسب ذیل ہے۔ چلیے کیا ہے حدیث نمبر 185۔
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ چلیے، امام بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از عمرو بن یحییٰ المازنی از والد خود کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا، اور وہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید جو ہے عمرو بن یحییٰ کے دادا ہوتے ہیں، جب کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پانی منگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا، پھر ان کو 2 مرتبہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ کوہنیوں تک دھویا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی یعنی پچھلے حصے تک لے جا کر وہیں واپس لائے، یعنی اگلے حصے سے شروع کیے تھے، پھر گدی تک لے جانے کے بعد پھر ہاتھ واپس پھرتے ہوئے لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ چلیے، حدیث مذکور کے رجال کا تعارف۔ عبداللہ بن یوسف ایک راوی ہیں، اس میں دوسرے امام مالک بن انس ہیں، تیسرے عمر بن یحییٰ بن عمار ہیں، چوتھے ان کے والد یحییٰ بن عمار ہیں، پانچویں جس شخص نے سوال کیا وہ عمر بن یحییٰ ہے۔ امام بخاری نے کہا وہ عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں۔ یہ اطلاق مجازی ہے کیونکہ وہ ان کے والد کے چچا ہیں، ان کو دادا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دادا کے حکم میں ہیں، یعنی اب عرف عام میں اگر دیکھیں تو چچیرے دادا۔ نمبر 6 راوی حضرت عبداللہ بن زید، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ اس حدیث کے باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت حدیث کے جملے سے ہے کہ پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ تو بہرحال اب یہ جو باب کے ساتھ اس حدیث میں مناسبت صرف اس میں ہے کہ سر کا مسح آپ نے کیا۔ سر کے مسح میں مذاہب فقہا، علامہ عبداللہ بن احمد محمد بن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سر پر مسح کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو، اور مقدار واجب میں اختلاف ہے، یعنی مسح کرنا واجب، سر پر مسح کرنا واجب ہے یہ بالکل طے ہے، لیکن البتہ کتنی مقدار پر مسح کرنا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ پورے سر کا مسح کرے، پورے سر پر مسح کرنا یہ واجب ہے امام احمد بن حنبل کے پاس، اور امام مالک کا یہی مذہب ہے۔ اور امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ سر کے بعض حصے پر مسح کرنا بھی کافی ہے۔ حسن بصری، سفیان ثوری، اوزاعی، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ چلیے اب اس میں دیکھیں بات سمجھ میں آئی کہ امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں۔ ایک قول سر کے مسح کے بارے میں کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ کا بھی یہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا دوسرا قول یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، بعض سر کا مسح کرنا کافی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ چلیے سب سے پہلے پورے سر کے مسح کرنے کے ثبوت میں امام مالک کے دلائل۔ امام مالک نے کہا ہے کہ سر کا مسح کرنے میں عورت بھی مرد کی طرح ہے، وہ اپنے پورے سر پر مسح کرے گی۔ اگر اس نے منڈیاں بنائی ہوئی ہوں تو وہ اس منڈیوں پر مسح کرے،
دوپٹہ یا کسی چیز پر مسح نہیں کرے گی۔ یعنی بالوں کو ملا کر ایک جگہ پر اگر جمع کر رکھ دی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گی، وہ اس کے اوپر سے مسح کرے گی۔ وہ جو بال باندھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر جمع کر رکھے ہیں تو اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ دوپٹہ یا کسی چیز اوڑھنی وغیرہ یا کپڑا ڈالی ہوئی ہے سر پر تو اس پر سے مسح نہیں ہوگا۔ فقہائے مالکیہ نے کہا ہے کہ جب آدمی چہرے اور ہاتھوں پر تیمم کرتا ہے وہ پورے چہرے اور پورے ہاتھوں پر مسح کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس عضو پر مسح کیا جاتا ہے وہ پورے عضو پر کیا جاتا ہے، لہٰذا جب وضو میں سر پر مسح کیا جائے گا تو پورے سر پر مسح کیا جائے گا۔ نیز اس پر امت کا اجماع ہے کہ جب کسی شخص نے پورے سر کا مسح کر لیا تو اس کا فرض ادا ہوگا، اور جس شخص نے سر کے بعض حصے پر مسح کیا اس میں اختلاف ہے۔ بس واجب ہے کہ سر کا مسح یقین کے ساتھ ادا کیا جائے، اور یقین اس صورت میں ہے جب پورے سر کا مسح کیا جائے۔ یہ امام مالک علیہ رحمہ چونکہ ان کے پاس ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے تو وہ استدلال کر رہے ہیں، ایک تو دلیل بھی دی اور دوسرا قیاس کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ چلیے اب یہ تو امام مالک علیہ رحمہ کا استدلال ہوا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا کیا موقف ہے اس میں؟ باز سر کا مسح کرنا تو ہے، لیکن باز سر میں بھی مقدار کم سے کم کتنی ہے ان کے پاس بتا رہے ہیں۔ 3 بالوں کی مقدار سر پر مسح کرنے کی فرضیت پر فقہائے شافعیہ کے دلائل، یعنی شوافع کے پاس کم سے کم 3 بالوں کے برابر سر کا مسح کریں تو فرضیت ادا ہو جائے گی۔ چلیے علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں ہمارا مشہور مذہب جس پر امام شافعی کے نصوص ہیں وہ یہ ہے کہ سر کا مسح کرنے کے وجوب کی کوئی مقدار معین نہیں، بلکہ جتنی مقدار پر مسح کرنا ممکن ہو وہ کافی ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا حتیٰ کہ اگر اس نے یعنی وضو کرنے والے نے ایک بال پر بھی مسح کر لیا تو وہ کافی ہے۔ اور ابو الحسن بن خیران نے کہا فرضیت کی کم از کم مقدار 3 بالوں پر مسح کرنا ہے۔ ہمارے اصحاب کی دلیل یہ ہے کہ مسح قلیل اور کثیر مقدار پر واقع ہوتا ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کی مقدار پر مسح کیا ہے، اور یہ حدیث پورے سر کے مسح کی فرضیت سے مانع ہے، اور چوتھائی، تہائی اور آدھے سر کی فرضیت کی مقدار سے بھی مانع ہے، کیونکہ پیشانی چوتھے سر سے کم ہوتی ہے۔ بس متعین ہو گیا کہ اتنی مقدار واجب ہے جس پر مسح کرنے کا اطلاق ہو سکے۔ تو اب اس میں دیکھیں امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس چونکہ مقدار سر کے مسح کی معین نہیں ہے تو اب شوافع جو فقہا ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک بال پر بھی اگر مسح کر لے تو فرضیت ادا ہو جائے گی۔ بعد نے کہا کہ ایک نہیں کم سے کم 3 پر بھی اگر مسح کریں تو فرضیت ادا ہو جائے گی۔ امام مالک علیہ رحمہ اور پھر امام شافعی علیہ رحمہ کے سر کے مسح میں ان کا کیا موقف تھا بیان کر دیے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا دلائل ہیں بتا رہے ہیں۔ چوتھائی سر کے مسح کی فرضیت پر امام ابو حنیفہ کے دلائل، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے جو دلائل ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے تو اس پر اب ایک ایک کر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بس اپنی پیشانی کی مقدار یعنی پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا اور عمامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ یہ ایک حدیث ہوئی، تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ پیشانی کی مقدار یعنی پیشانی جتنی ہوتی ہے اس کے برابر آپ سر پر مسح کیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور سر کے اگلے حصے پر اور اپنے عمامے پر، اس پر سر پر مسح کرنے کی دلیل۔ ان حدیثوں میں یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا، اور پیشانی کی مقدار سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ احادیث تو اخبار احاد ہیں اور قبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسح کی فرضیت تو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے ثابت ہے، یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے
مسح کی فردیت ثابت ہے، البتہ سر کی مقدار مجمل ہے، یعنی کتنے سر پر مسح کرنا ہے یہ مقرر نہیں کیا گیا ہے، اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا ہے، مجمل ہے۔ اس کا بیان ان احادیث میں ہے کہ جو سر کا چوتھائی حصہ ہے، جو پیشانی کی مقدار ہے۔ چلیے، اور ان احادیث سے امام مالک اور امام احمد کا بھی رد ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو پورے سر پر مسح کو فرض کہتے ہیں، اور امام شافعی کا بھی رد ہو گیا جو 3 بالوں پر مسح کو بھی کافی کہتے ہیں، کیونکہ پیشانی کی مقدار 3 بالوں سے بہت زیادہ ہے۔ چلیے، بہرحال ایک حدیث سے جو صحیح مسلم شریف میں مذکور ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، تو اس ایک حدیث سے تینوں ائمہ کا جواب احناف کی طرف سے دے دیا گیا۔ امام احمد بن محمد الطحاوی لکھتے ہیں، ایک قوم نے کہا کہ پورے سر پر مسح کیا جائے جیسا کہ وضو میں پورے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اور ایک قوم نے کہا سر کے بعض حصے پر مسح کیا جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وضو میں سر پر مسح کرنا موضوع پر مسح کرنے کے مثل ہے، اور موضوع میں پورے موضوع پر مسح نہیں کیا جاتا بلکہ موضوع کے صرف اوپری حصے پر مسح کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موضوع کے بعض حصوں پر مسح کیا جاتا ہے، اسی طرح سر کے بھی بعض حصے پر مسح کیا جائے گا۔ مسح کی نظیر مسح ہے، اس لیے سر کے مسح کو دھوئے جانے والے اعضاء پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور سر کے مسح کو موضوع کے مسح پر قیاس کرنا درست ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو حضرات اعضاء وضو جو دھوئے جاتے ہیں ان کا قیاس کرتے ہیں سر پر جو مسح کیا جاتا ہے، تو بتا رہے ہیں یہ قیاس درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس پر قیاس کر رہے ہیں وہ اعضاء دھوئے جانے والے، اور جس کا قیاس کر رہے ہیں وہ مسح کیے جانے والے اعضاء ہے، تو قیاس یہ مع الفارق ہوگا، مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا قیاس کر رہے ہیں مسح کا تو مسح کرنے والے اشیاء اور اعضاء پر ہی قیاس کریں گے۔ تو بہرحال موضوع پر مسح کرنے کا جو حکم ہے وہ اس پر قیاس کریں گے، اس مسئلے کا، سر پر مسح کرنے کا۔ تو اس میں پورے موضوع پر تو مسح نہیں کرتے، صرف موضع کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی بعض حصے پر چونکہ موضوع پر مسح کرتے ہیں تو سر کے بھی بعض حصے پر مسح کرنا کافی ہو جائے گا۔ علامہ ابن بطال مالکی نے سر پر مسح کو تیمم کے مسح پر قیاس کیا ہے، جیسے ابھی بتایا گیا کہ تیمم میں جب چہرے پر مسح کرتے ہیں تو پورے چہرے پر مسح کرتے ہیں، اور ہاتھ پر مسح کرتے ہیں تو پورے ہاتھ پر مسح کرتے ہیں، تو سر پر جب مسح کرنا ہے تو لہذا پورے سر پر مسح کرنا ہوگا۔ کہ تیمم میں پورے چہرے اور پورے ہاتھوں پر مسح کیا جاتا ہے، لہذا پورے سر پر مسح کرنا چاہیے، لیکن یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ وضو طہارت کی الگ نوع ہے اور تیمم طہارت کی دوسری نوع ہے، یعنی وضو پاکی حاصل کرنے کی ایک الگ قسم ہے، تیمم پاکی حاصل کرنے کی ایک الگ قسم ہے، اور ایک نوع کے رکن کو دوسرے نوع کے رکن پر قیاس کرنا درست نہیں۔ دو الگ الگ قسمیں ہیں۔ وضو اگرچہ دونوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، لیکن یہ وضو الگ چیز ہے، تیمم الگ چیز ہے، تو ایک کی قسم کا قیاس دوسری قسم پر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے برخلاف امام طحاوی نے وضو میں سر کے مسح کو وضو میں موضوع کے مسح پر قیاس کیا ہے، اور یہ طہارت کی ایک نوع کے رکن کو دوسرے رکن پر قیاس کرنا ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ موضوع پر جو مسح کرنے پر قیاس کیا گیا ہے، تو موضوع پر مسح کرنا یہ بھی وضو کے عمل سے ہے، سر کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے عمل سے ہے، تو لہٰذا یہ وضو کے ہی ارکان سے، وضو کے ہی اعمال سے ایک دوسرے پر قیاس کیا جا رہا ہے، تو یہ قیاس بالکل درست ہوگا۔ چلیے، یہ بات تو طے ہو گئی، خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ پورے سر پر مسح کیا جائے گا امام مالک کے پاس، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس ایک بال یا پھر 3 بال پر بھی اگر وضو مسح کر لیں تو پورے سر، فرضیت کیا ہے، سر کا مسح کرنے کی ادا ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کم سے کم چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اس سے کم اگر مسح کریں گے تو فرضیت ادا نہیں ہوگی۔ چلیے، اب رہا چونکہ اوپر حدیث آئی ہے کہ امامے پر مسح کرنا، تو بتا رہے ہیں کہ امامے پر مسح کرنے کے کیا وجوہات ہیں اور پھر اس کے کیا جوابات ہیں بتا رہے ہیں۔ امامے پر مسح کرنے کے جوابات۔ حضرت مغیرہ کی اس حدیث سے چوتھائی سر پر مسح کے استدلال پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ
آپ نے حدیث کے ایک جز سے استدلال کیا اور دوسرے جز کو چھوڑ دیا. یعنی پہلا استدلال کیا تھا کہ وضو میں سر کے مسح میں چوتھائی مقدار ہونا چاہیے پیشانی کے برابر. دوسرا حصہ اس حدیث میں امامے پر مسح کرنے کا بھی ذکر ہے اور آپ امامے پر مسح کرنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں. اس کے جوابات درج ذیل ہیں. یعنی حدیث میں چونکہ دو چیزوں کا تذکرہ ہے, ایک کیا ہے پیشانی کے برابر سر کا مسح کرنا اور امامے کے اوپر سے مسح کرنا. تو جب حدیث آپ اس کو قبول کر رہے ہیں تو اس کے ایک حصے کو مان رہے ہیں, دوسرے حصے کو چھوڑ رہے ہیں نا, تو یہ کیسے مناسب ہے؟ اگر اعتراض کیا جائے یہ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. اگر ہم امامے پر مسح کو بھی اختیار کرتے تو اس سے قبر واحد سے قرآن مجید پر زیادتی لازم آتی, کیونکہ یہ حدیث قبر واحد ہے اور امامے پر مسح کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لہٰذا اگر امامے پر مسح کا قول کیا جائے تو قبر واحد سے قرآن مجید پر زیادتی لازم آئے گی. تو بتا رہے ہیں کہ یہ چونکہ قبر واحد ہے یہ حدیث اور قرآن پاک فامسحوا برؤوسکم یہ قرآن قطعی ہے, تو اگر امامے پر مسح کرنے کو بھی ہم اختیار کر لیتے تو ہوتا کیا, یہ قبر واحد سے قرآن پاک پر زیادتی کرنا لازم آتا, جو کہ درست نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کیا کیا, حدیث کے پہلے حصے کو ہم نے لے لیا ہے اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیا ہے. اس کا ایک جواب یہ. دوسرا جواب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامے پر مسح کیا تھا اس کی تعویل یہ ہے کہ آپ نے امامے کے نچلے حصے پر مسح کیا تھا اور اس میں حال کا اطلاق محل پر ہے. یعنی مسح جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا تو اصل کیا تھا, وہ امامے کے نچلے حصے پر, امامے کے نچلے حصے میں جو سر ہوا کرتا ہے امامے کو اوپر کر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسح کیے تھے. تو اب یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ محل جو اصل مسح کرنے کا جو محل ہے وہ سر ہے, تو وہ کہنے کی بجائے کیا کیا گیا ہے, محل ذکر کرنے کی بجائے اس کا حال جو اوپر امامہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب, راوی آپ سے دور تھا, آپ نے سر سے امامہ اتارے بغیر سر پر مسح کیا تو راوی نے سمجھا کہ آپ نے امامے پر مسح کیا ہے. تو بتا رہے ہیں اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ راوی چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرما رہے تھے تو حضور کے قریب میں نہیں تھا بلکہ فاصلے پر کچھ دور پر تھا, تو جس کی وجہ سے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے بغیر امامہ اتارے سر کا مسح کریں, حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے امامہ اوپری حصے میں کر کر سر کا مسح آپ فرمائے تھے. آپ کے سر پر کوئی زخم تھا. چوتھا جواب بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر کوئی زخم تھا جس میں پانی کی تری لگنا باعث ضرر تھا اور امامہ بمنزل پٹی تھا, تو آپ نے اس عذر کی وجہ سے امامے پر مسح کیا. یعنی حالت اضطرار میں امامے پر مسح کیا, حالت اختیار میں امامے پر مسح نہیں کیا. تو بتا رہے ہیں یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر عذر ہے تو نقصان پہنچنے کا اگر اندیشہ ہے پانی لگنے یا پھر تری لگنے سے, تو اسی صورت میں مسح اوپر سے کر لینا کافی ہے. ہم نے دوسرا جواب ذکر کیا, ہم نے جو دوسرا جواب ذکر کیا اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے. یعنی آپ نے امامے کے نچلے حصے میں مسح کیا ہے تو محل حال کا اطلاق محل پر ہے. یہ جو جواب ہم نے ذکر کیا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے, آپ کے سر پر قطری امامہ تھا, آپ نے اپنا ہاتھ امامے کے نیچے داخل کیا اور سر کے اگلے حصے پر مسح کیا اور امامہ نہیں اتارا. تو اب دیکھیں, اب اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ امامے کے نیچے داخل کیا. جو بات معلوم ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر امامہ پہنتے ہوئے ہوتے تو امامہ پورا اتارے بغیر کیا کرتے کہ امامے کو تھوڑا سا اوپر کر کر آپ ہاتھ اندر داخل کر کر مسح کر لیا کرتے تھے. اس حدیث میں یہ ثبوت بھی ہے کہ آپ نے پورے سر پر مسح نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے, آپ نے صرف سر کے اگلے حصے پر مسح کیا جو سر کا چوتھائی حصہ ہے. سو اتنی مقدار پر مسح کرنا فرض ہے, نہ کہ صرف 3 بالوں کی مقدار پر. وللہ الحمد. تو بہرحال اب اس میں وضاحت پوری بتا دیے اور جوابات بھی دے دیے کہ پورے سر پر مسح نہیں کرنا ہے بلکہ سر کے بعض حصے پر, چوتھائی حصے پر مسح کرنا ہے.
اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے 3 بار چہرے کو دھویا اور 2 بار ہاتھوں کو دھویا یا دھویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کی عدد میں اختلاف کرنا جائز ہے۔ جو ہاتھوں کو دھونے اور پھر چہرے دھونے کی جو تعداد ہے کہ ایک عضو کو 3 مرتبہ دھو لی، چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے، ہاتھ کو صرف 1 مرتبہ دھوئے یا 2 مرتبہ دھوئے، تو چہرہ 3 مرتبہ دھوئے ہیں تو ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا یہ ضروری نہیں، ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے ہیں تو پیروں کو 3 مرتبہ دھونا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اختلاف تعداد میں کمی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 880 پر ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی ہے۔ یہاں پر چونکہ شرح صحیح مسلم میں اس کی شرح نہیں کی گئی تھی تو یہاں پر تفصیل سے بیان کر دیے۔ یہاں سے اب نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب غسل الرجلین الی الکعبین، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ باب پیروں کو ٹخنوں تک دھونے کے بیان میں ہے۔ باب سابق اور اس باب میں مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب ارکان وضو کے بیان میں ہیں۔ پہلے باب میں سر کے مسح کا بیان تھا اور اس باب میں پیروں کو ٹخنوں تک دھونے کا بیان ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے والے باب میں اور اس باب میں مناسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے، بتا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 186، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب عن عمرو عن ابیہ شہدت عمرو بن ابی حسن سأل عبد اللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأكفأ على يده من الطور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين۔ چلیے، امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از عمر از خالد از والد خود کہ میں عمر بن ابی حسن کے پاس موجود تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق سوال کیا، بس انہوں نے پانی کا بڑا تسلا منگوایا، پھر ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مثل وضو کیا، بس اس برتن سے اپنے ہاتھ پر پانی انڈیلا، پھر 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اس برتن میں ہاتھ ڈال کر 3 چلو پانی کے لیے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اس برتن میں ہاتھ ڈال کر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، پس اپنے سر کا مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک بار سر کے اگلے حصے سے گدی تک لے گئے، پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھویا۔ چلیے، یہ حدیث اور اس کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری صفحہ 185 کا مطالعہ فرما لیں، یعنی اس کی شرح پہلے گزر چکی۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب استعمال فضل وضوء الناس، یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا، یعنی وضو کرنے کے بعد جب پانی بچ جائے تو اس کے استعمال کی کیا صورت ہے۔ وضو کے بچے ہوئے پانی سے مراد وہ پانی ہے جو وضو کرنے کے بعد برتن میں بچ گیا ہو، اور اس سے وہ پانی بھی مراد ہو سکتا ہے جو وضو کرنے والے کے اعضاء سے ٹپک ٹپک کر قطرات کی صورت میں گر رہا ہو، اور یہ وہ پانی ہے جس کو فقہاء اپنی اصطلاح میں مستعمل پانی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے مستعمل پانی کے متعلق 3 روایتیں ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مستعمل پانی کے 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت امام ابو یوسف نے ان سے روایت کیا ہے کہ پانی نجاست خفیفہ کے ساتھ نجس ہے۔ دوسری روایت حسن بن زیاد نے روایت کیا ہے کہ یہ نجاست غلیظہ کے ساتھ نجس ہے، یعنی پہلی روایت میں نجاست خفیفہ ہے مستعمل پانی امام ابو یوسف کے روایت کے مطابق، دوسرے حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق نجاست غلیظہ ہے۔ تیسری امام محمد بن الحسن اور امام ظفر نے روایت کیا ہے کہ پانی فی نفسہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ چلیے اب تینوں میں
باتیں کیا سمجھ میں آئی کہ امام ابو حنیفہ کے مستعمل پانی کے متعلق 3 روایتیں. پہلی روایت امام ابو یوسف سے ہے کہ مستعمل پانی نجاست خفیفہ ہے. دوسری روایت حسن بن زیاد سے ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے. تیسری روایت امام محمد اور امام ظفر سے ہے کہ پانی فی نفسہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں، یعنی پاک کرنے والا نہیں ہے. اور ما وراء النہر کے فقہا محققین کا یہی مختار ہے، یہی قول صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. آگے بتا رہے ہیں علامہ عبد الوہاب بن احمد بن علی الشعرانی لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ جب وضو کا پانی گرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس پانی سے جھڑنے والے ہر قسم کے گناہ دیکھتے تھے، کبائر، صغائر اور مکروہات. اسی بنا پر مستعمل پانی کے متعلق ان کے 3 قول ہیں. انہوں نے مستعمل پانی کو نجاست غلیظہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وضو کرنے والے کے گناہ کبیرہ گرے ہوں، اور نجاست خفیفہ کہا ہو سکتا ہے کہ اس سے گناہ صغیرہ گرے ہوں، اور مستعمل پانی کو طاہر غیر مطہر کہا ہو سکتا ہے کہ وضو کرنے والے نے کوئی مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا کام کیا ہو، کیونکہ یہ حقیقت میں گناہ نہیں اور اس کا کرنا جائز ہے. چلیے باب سابق کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ باب سابق وضو کی صفت میں تھا اور یہ باب وضو سے بچے ہوئے پانی کی صفت. چلیے آگے بتا رہے ہیں وَأَمَرَ جریر بن عبد اللہ أَهْلَهُ أَن يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ، اور حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے. امام بخاری نے یہ حدیث کا ایک قطعہ ذکر کیا ہے. پوری حدیث اس طرح ہے. قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریر مسواک کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے. مسواک کے بچے ہوئے پانی سے مراد یہ ہے کہ مسواک کو نرم کرنے کے لیے کسی پانی کے برتن میں مسواک کو ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد جب وہ مسواک یعنی نرم کرنے کے لیے جب مسواک کو پانی میں ڈالیں پھر وہ مسواک نکال لیں تو وہ جو پانی برتن میں ہے اس پانی سے وضو کیا جائے. حدیث نمبر 187. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. چلیے اب بتا رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حکم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو نکل کر ہمارے پاس آئے، آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، بس آپ نے وضو کیا، لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے، پھر اس پانی کو اپنے اوپر ملتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کے سامنے نیزہ مرکوز تھا، یعنی نیزہ لگایا ہوا تھا. باب کے عنوان سے مطابقت حدیث کے اس جملے میں ہے، یعنی لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے، یعنی جو پانی آپ کے اعضاء سے لگ کر گرتا تھا اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو اپنے جسم پر ملتے تھے. اس حدیث کے 4 رجال ہیں، پہلے آدم بن ابی ایاس، دوسرے شعبہ بن حجاج، تیسرے حکم بن عتیبہ، چوتھے حضرت ابو جحیفہ. ان کا تعارف پہلے ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کی طہارت اور برکت، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو جس پانی سے وضو کیے ہیں پانی بچا ہوا ہے تو اس کی پاکی اور پھر اس کی برکت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اس حدیث میں مذکور ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے، پھر اس پانی کو اپنے اوپر ملتے. علامہ یحییٰ بن شرف نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث میں آثار صالحین سے
صالحین سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے، اور ان کے وضو، ان کے طعام اور ان کے مشروب اور ان کے لباس کی بچی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کا ثبوت ہے۔ حضرت شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، گویا کہ آپ نے وضو سے جو پانی بچایا تھا اس کو صحابہ نے تقسیم کر لیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعضاء سے لگ کر جو وضو کا پانی گرا تھا اس کو صحابہ نے حاصل کیا تھا، اور اس حدیث میں وضو کے مستعمل پانی کے طاہر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ چلیے اس میں بتا رہے ہیں کہ وضو میں جو پانی استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں واضح دلیل ہے۔ علامہ بدر الدین محمود عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں وضو کے مستعمل پانی کے طاہر ہونے پر واضح دلیل ہے، اور اس پانی سے مراد وہ پانی ہے جو آپ کے اعضاء سے لگ کر گرا تھا، اور اگر اس سے مراد وہ پانی جو آپ کے اعضاء کے بعد برتن میں بچ گیا تھا، جو آپ کے وضو کرنے کے بعد برتن میں بچ گیا تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ اس پانی کو بطور تبرک لے رہے تھے۔ یہ پانی طاہر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کی طہارت زیادہ ہو گئی تھی۔ نیز اس حدیث میں آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے، اور یہ سفر کا واقعہ ہے، سو اس میں یہ دلیل ہے کہ سفر میں 4 رکعت نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھا جاتا ہے، اور جب صحرا میں نماز پڑھی جائے تو امام کے سامنے نیزے کو بطور سترہ گاڑ دینا چاہیے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر صحرا میں جنگل میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نیزہ کیا کریں، گاڑ دیا جائے گا سترے کے طور پر۔ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس پانی سے مراد برتن میں بچا ہوا پانی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پانی بھی مراد ہو سکتا ہے جو آپ کے اعضاء مبارکہ سے لگ کر گرا تھا۔ حضرت صائب بن یزید نے اس پانی کو پیا تھا، یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ حضرت صائب نے اس پانی کو تبرک کے قصد سے پیا تھا، اور اس صورت میں یہ حدیث مستعمل پانی کی طہارت پر دلیل ہوگی، اور اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پانی انہوں نے دوا اور علاج کے طور پر پیا تھا، یعنی یہ مستعمل پانی نجس ہی تھا۔ یہ جواب مردود ہے، یعنی اگر کہنے والا کہے کہ حضرت صائب جو وضو کا بچا ہوا پانی بطور تبرک پی لیے تھے، تو اگر کہنے والا یہ کہے کہ یہ جو پانی پی لیے تھے علاج دوا کے طور پر پیے تھے، ورنہ فی نفسی یہ پانی نجس ہی تھا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جواب مردود ہے، کیونکہ حضور کے جسم سے لگ کر گرنے والا پانی نجس نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب مصنف نعمت الباری غلام رسول سعیدی صاحب دے رہے ہیں۔ یا اس مستعمل پانی کا پاک ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہے، یعنی حضور کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جس میں اتھر سے لگ کر پانی جب گرتا ہے تو وہ پانی طاہر رہتا ہے۔ یا یہ ابتداء کا واقعہ ہے، اور مستعمل پانی کا طاہر نہ ہونا بعد کا حکم ہے، یعنی ابتدائی زمانے میں یہ ممکن ہے، یہ حکم دیا گیا تھا، لیکن بعد میں حکم آ گیا کہ مستعمل پانی پاک نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فتویٰ اس پر ہے کہ مستعمل پانی پاک ہے، اور علامہ ابن حجر مکی نے اپنی شرح میں یہ کہا ہے کہ جو پانی آپ کے اعضاء سے لگ کر بہا ہو وہ نجس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکثر اصحاب کا مختار یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات بھی طاہر ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس حدیث کی شرح میں بعینہ یہی تقریر کی ہے۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگنے کی وجہ سے وہ مستعمل پانی نجس نہیں ہوا، حالانکہ بعض علماء نے آپ کے فضلات کو بھی پاک کہا ہے، کیونکہ آپ کا وجود سرتابہ ظاہر و باطن پاک اور مطہر ہے، یعنی مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا ہے۔ چلیے اس حدیث کی شرح صحیح مسلم میں جلد 1 صفحہ 1316 پر ہے، وہاں اس کے شرح کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالے سے تبرک حاصل کرنے کا بیان۔ آگے حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث نمبر 188۔ وقال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ ثم قال لہما اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اور چہروں کو دھویا اور کلی کی
اور ان دونوں سے کہا یہ پانی کو پیو اور پانی کو تم دونوں اپنے چہروں اور اپنے سینوں پر ڈالو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کلی کر کے ان کو پینے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ آپ اپنے لعاب مبارک کی برکت ان کو پہنچا دیں۔ اس نسخے پہ شیخ عبداللہ بن باز کا حاشیہ ہے، لیکن انہوں نے حافظ ابن حجر کی اس عبارت پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر کی اصل عبارت یہ ہے والغرض بذلک ایجاد البرکۃ بریقہ المبارک، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی کلی کا جو پانی پینے کا حکم فرمایا، اس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ آپ اپنے لعاب دہن سے برکت کو وجود میں لائیں۔ چلیے باب مذکور کی تعلیق کی حدیث متصل، یعنی یہ جو حدیث باب میں بیان کی گئی ہے اس کی یہ تو ایک بالکل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، متصل پوری جو حدیث جو ہے اس کے وہ کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے جو حدیث یہاں ذکر کی ہے وہ ایک طویل حدیث کا قطعہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس وقت آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کیا آپ اس کو پورا نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بشارت قبول کرو۔ اس نے کہا آپ مجھے بہت بشارتیں دے چکے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اور حضرت بلال کی طرف متوجہ ہوئے، گویا آپ غصے میں تھے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے بشارت کو مسترد کر دیا ہے، تم دونوں قبول کر لو۔ ان دونوں نے کہا ہم نے قبول کر لیا۔ پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، اس میں اپنے دونوں ہاتھ اور چہروں کو دھویا اور اس میں کلی کی، پھر فرمایا تم دونوں اس سے پی لو اور اس کو تم دونوں اپنے چہروں اور سینوں پر ڈالو اور بشارت قبول کرو۔ پس ان دونوں نے پیالہ لیا اور اسی طرح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا پاکیزہ اور خوشبودار ہونا۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی کے برتن میں کلی کرنا جائز ہے اور کلی میں منہ کے لعاب کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی کلی کے پانی میں جو ہے لعاب تھوک ملا ہوا ہوتا ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، کیونکہ آپ کا لعاب مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور دوسرے شخص کے لعاب سے گھن آتی ہے، اسی لیے علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے اور صحابہ کرام آپ کے بلغم کو بھی جھپٹ کر لیتے تھے اور اس کی برکت اور خوشبو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے جسم اور کھال پر مل لیتے تھے، اور آپ کے منہ کی خوشبو کی مثل کسی کے منہ کی بو نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فرشتوں سے باتیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اور آپ کے منہ کو خوشبودار بنایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں پھونک مارنے سے اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ اس سے دوسرے شخص کو گھن آئے گی، کیونکہ عموماً لوگوں کے منہ میں بدبو آتی ہے۔ چلیے علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو وہ مشروب پینے کا حکم دیا جس میں آپ نے کلی کی تھی اور اس کو چہرے اور سینے پر ڈالنے کا حکم دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو محض برکت پہنچانے کے لیے ہو۔ چلیے باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم میں جلد 6 صفحہ 1078 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی سوانح بیان کی گئی۔ حدیث نمبر 189 حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربیع قال وهو الذي مجّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهه وهو غلام من بئرهم۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن عبداللہ بن سعد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، از صالح ابن شہاب انہوں نے کہا مجھے حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں کے پانی سے کلی کی تھی، وہ اس وقت نوعمر لڑکے تھے۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری
صفحہ 77 کا مطالعہ فرمائیں۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ امام بخاری نے یہاں اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلی حدیث میں بھی آپ کے کلی فرمانے کا ذکر ہے، تو یہاں پر بھی یہ حدیث ذکر کر دیے۔ وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه۔ اور عروہ نے کہا از مسور وغیرہ، اور ان میں سے ہر ایک اپنے صاحب کی تصدیق کرتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے گرے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے جھگڑتے۔ باب مذکور کی تعلیق کے حدیث متصل، یعنی یہ جو حدیث ابھی بیان کی گئی ہے اس پہ بالکل ٹکڑا ہے حدیث کا، طویل حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یہ تعلیق ایک طویل حدیث کا قطعہ ہے، ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کا ایک تعلیق سے اس تعلیق سے متعلق حصہ درج ذیل ہے۔ بس عروہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغم تھوکتے تو وہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ میں واقع ہوتا، پھر وہ اس بلغم کو اپنے چہرے اور ہاتھ پر ملتا، اور جب بھی آپ کسی کام کا حکم دیتے تو وہ اس کو بجا لانے میں سبقت کرتے، اور جب آپ وضو کرتے تو وہ آپ کے وضو کے گرے ہوئے پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑتے، اور جب آپ بات کرتے تو آپ کے پاس سب اپنی آوازیں پست کر دیتے، اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ واقعہ اس طرح مشرکین کے سامنے بیان کیا تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو مسور اور مروان سے روایت کیا ہے کہ دونوں ہجرت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ ہجرت کے 6 سال کا ہے، 6 ہجری کا ہے۔ اس وجہ سے ابو الفضل بن طاہر نے کہا ہے کہ یہ حدیث معلول ہے۔ چلیے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمزم کے ڈول میں کلی فرمانا۔ صحیح بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں کلی کی اور حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال نے اس پانی کو پیا، اور صحیح بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ نے حضرت محمود بن ربیع کے چہرے پر کلی کی۔ ان صحابہ نے آپ کی کلی والے پانی سے تبرک حاصل کیا، اور آپ نے قیامت تک تمام امت مسلمہ کو برکت پہنچانے کے لیے زمزم کے کنویں میں کلی کی۔ اب تمام دنیا کے مسلمان زمزم کا پانی پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے طرف گئے، ہم نے آپ کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا، آپ نے اس کو پیا، پھر اس ڈول میں کلی فرمائی، اور اس ڈول کو پھر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ ظفر احمد عثمانی دیوبندی لکھتے ہیں زمزم کے پانی کی برکت میں اور زیادہ برکت ہو گئی، اس کی لذت میں وہ اور زیادہ لذت ہو گئی، اس کی شفا میں اور زیادہ شفا ہو گئی، اس کے نور میں اور زیادہ نور ہوا، اس کے طہور میں اور زیادہ طہور ہوا، کیونکہ آپ نے اس ڈول میں کلی فرمائی، پھر اس ڈول کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ دیکھو آپ نے اپنی امت پر کس قدر رحم فرمایا اور شفقت فرمائی کہ آپ اپنے بعد قیامت تک آنے والی امت کو اپنے پس خوردہ پانی کی برکت اور طہارت سے محروم ہونے پر راضی نہیں ہوئے۔ آپ پر ہمارے باپ دادا اور مائیں فدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے صلاۃ اور سلام آپ پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں، اور آپ کے تمام آل اور اصحاب اور پھر احباب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صلاۃ اور سلام نازل ہوتے رہیں۔ چلیں اب الحمدللہ یہاں پر ہم یہ باب مکمل کر چکے ہیں، انشاءاللہ آگے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو آئندہ درس میں رکھیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہم پڑھے ہیں، تلاوت کیے ہیں، ریکارڈ کیے ہیں، پڑھنے والے، سننے والے اور پھر اس سے استفادہ کرنے والے حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو سرزمین حیدرآباد پر یہ جو بارش کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نعم البدل عطا فرمائے، ان سب کے نقصانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، اور خاص طور پر حلیمہ سعدیہ
جو سخت طبیعت میں ناساز ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔